السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سونے کے وقت پیر کس سمت کریں ہمارے سونے کی جو سمت ہونا چاہیے، ہمارا سوتے وقت جو رخ ہونا چاہیے پیروں کا وہ کدھر ہو، اس کے تعلق سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی بات ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں صحیح اور سچ کیا ہے وہ بتائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتر کی طرف قطب ہے، جو کہ ستارے کا نام ہے، ادھر پیر کر کے نہیں سونا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قبلہ ہے، ادھر پیر کر کے نہیں سونا چاہیے۔ تو حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی ویڈیو ثابت ہوگی۔ ناظرین گرامی، عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ اتر کی جانب، یعنی کہ اگر آپ پچھم کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں تو داہنی طرف آپ کے اتر آئے گا اور بائیں طرف آپ کے دکھن آئے گا۔ تو اس صورت میں اتر کی طرف پیر کر کے سونا بعض لوگ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، غلط بھی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سوتے بھی نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں سوتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اتر کی طرف قطب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ قبلہ ہے، لہٰذا اس کی طرف پیر کر کے نہیں سو سکتے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں نری جہالت پر مبنی ہیں۔ ان تمام باتوں کو علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ نے اپنی ایک کتاب، جو بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، عوامی غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، ہو سکے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں۔ آپ نے اس میں نقل کیا ہے کہ قطب یعنی کہ اتر کی طرف پیر وغیرہ کر کے سونا یہ جائز و درست ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس نیت سے سوئے تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ ہاں ادھر پیر کر کے سو سکتے ہیں، اور یہ جو جہالت ہے یہ ختم ہو جائے، تو یقیناً اسے ثواب بھی ملے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم اتر کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جدھر سے سورج نکلتا ہے اسے پورب بولتے ہیں، اس کی طرف بھی پیر کر کے سو سکتے ہیں۔ مزید دکن کی طرف بھی پیر کر کے سو سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی سمت بچی، یعنی کہ پچھم، جدھر سورج غروب ہوتا ہے، جدھر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس جانب پیر کر کے نہیں سو سکتے، کیونکہ وہی قبلہ ہے، ادھر ہی ہمارا رخ ہے، سمت قبلہ ہے، لہذا قبلے کی سمت یعنی کہ پچھم کی طرف پیر کر کے نہیں سو سکتے۔ باقی تین جہات بچیں، اتر، دکن اور پورا، ان تین جہات کے اندر آپ جدھر بھی چاہیں پیر کر کے سو سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کے اندر اسے نہ ہی ناجائز قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی مکروہ قرار دیا گیا ہے، لہذا ان تینوں سمت میں سے جدھر بھی آپ کے گھر کے اندر آپ کی چارپائی یا بیٹھ کر رخ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق سویا کریں، سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیا کریں، اور جب اٹھا کریں تو اٹھنے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوئیں گے اور اخروی فائدے بھی حاصل ہوئیں گے۔ اگر کسی کو عربی زبان میں دعا یاد نہ ہو تو وہ سوتے وقت یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں اٹھوں گا، یا تو مجھے اپنے نام کے ساتھ اٹھا، میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تو مجھے اپنے نام کے ساتھ ہی، اپنی رحمت کے ساتھ ہی اٹھا، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اٹھا۔ مزید جب آپ اٹھ جائیں تو اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ تیرے لیے ہی تعریف و توصیف ہے، حمد ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الحمدللہ بھی کہہ دیں گے آپ تب بھی کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو ہم عام طور سے سورہ فاتحہ کی شروع کی آیت ہے، یہ بھی پڑھ لیں گے اٹھنے کے بعد، تو یہ بھی کافی ہے۔ ویسے سونے سے پہلے کی دعا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہم باسمک اموت و احیا، یہ سونے سے پہلے کی دعا ہے۔ جب سو کر اٹھتے ہیں تو جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ دعا ہے، عربی زبان کے اندر ہے۔ اگر آپ عربی زبان میں یاد نہیں کر سکتے ہیں تو صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور رب کی تعریف بھی ہو جائے گی۔ یہ دو چند باتیں ضروری تھیں، میں نے آپ تک پہنچائیں، یاد رکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیے گا
ممکن ہو آپ کے لیے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔